آصف قسط 84 پارٹ 1۔ ارحام خان زادہ صف پر بیٹھے، سگریٹ لبوں میں دبائے، بیڈ پر پڑی گہری سلوٹوں کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہر بار کی طرح خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ رات کے بعد وہ ہر بار خود کو اس کے سپرد کر چاہتی تھی، روتی تھی، سسکتی تھی، تڑپتی تھی، مگر ٹوٹ کر بکھرتی صرف اس کی باہوں میں تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا اس نے کبھی اسے خود سے دور بھی چھٹکا ہو، وہ چاہے کتنی ہی وہ چاہے کتنی شدتیں کیوں نہ دکھا دے، وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں چھٹکتی تھی۔ وہ حیران بھی ہوتا تھا، اسے برداشت کرنا آسان نہیں تھا، اور وہ بہت نازک تھی۔ اس کے جسم و جاں کا مالک بنتے وہ بھول ہی جاتا تھا وہ کلیوں سے بھی زیادہ نازک ہے۔ تب ہی وہ خود کو اس کے جسم و جاں کا مالک سمجھ بیٹھا تھا۔ اسے ایک حور کی خوبصورتی سے، اس کے جسم سے عشق نہیں ہوا تھا، اس کی خود سپردگی سے عشق ہوا تھا، اس کا رو کر تڑپ کر اس کی باہوں میں سمانے سے عشق ہوا تھا۔ رات بھر کی سسکیوں سے عشق ہوا تھا، اپنے کیے ہوئے ظلم پر اس کی خاموشی سے آنسو بہانے پر عشق ہوا تھا، اس کی بھیگی شکواں گنا نگاہوں سے دیکھنے سے عشق ہوا تھا۔ جب عشق ہوا تو پھر اس کے پہلو میں بتائے ہوئے قربت کے لمحات سے عشق ہوا، اس کے جسم سے پھوٹتی مہک سے عشق ہوا، اس کے بدن پر اپنی دی ہوئی بے رحم شدتوں سے عشق ہوا، اس کے خوبصورت بدن سے عشق ہو گیا تھا، اس کی قربت، اس کی باہیں، اس کی مہکتے بدن سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر خود کو اس کے قریب آنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اس کی قربت، اس کی سسکاریاں اس کی کمزوری بن چکی تھیں۔ پاگل تھا اس کے لیے، وہ جنون تھی اس کی، اپنے بدن سے پھوٹتی اس کی مہک محسوس کرتے وہ ابھی بھی پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے قریب اس کے ڈر کی وجہ سے آئی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کا سسکر، آج پھر اس کی باہوں میں سمانا سب فریب تھا، جھوٹ تھا۔ ارحام خان زادہ کی نظروں کے سامنے وہ پل لائے تھے۔ بکھر کر سسکاریاں بھرتے اس کے چٹانی سینے میں سما رہی تھی۔ کل بھی اس کے معصوم چہرے کے فریب میں آ گیا تھا، وہ آج بھی اس کی معصومیت کے فریب میں آ گیا تھا۔ مسکراہٹ پھر سے یاد آئی تھی، اس کے پہلو میں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرخ گلاب ہوتے مسکرائی تھی۔ وہ یکدم سگریٹ زمین پر پھینکتا، اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے وہ صوفے کی سطح پر سر رکھے چھت کو گھورتے چلا اٹھا تھا۔ یہ جسم ہے تو کیا، یہ روح کا لباس ہے۔ درد ہے تو کیا، یہ عشق کی تلاش ہے۔ رضا کیا ہے تیری دل و جہاں تاباں کیا، سزا بھی کیا تیری وفا کو بے وفا کیا۔ بہار زندگی یوں مجھ سے جدا کیا، وہاں جہاں تجھ پہ ہی ختم آس، وہیں شروع وہیں پہ دفن جان ہے۔ سادہ سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس حور شاہ اینڈ کمپنی میں داخل ہوا تھا، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔
کچھ چیکس اور پیپرز جس پر سلطان شاہ کے سائن ضروری تھے، وہ آج اسی مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ یہ کانٹریکٹ اس کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا۔ اس ایک پروجیکٹ کی وجہ سے اس کا بزنس اس کی کمپنی سب کچھ داؤں پر لگ چکا تھا۔ سلطان شاہ کو جس دن سے پتہ چلا تھا وہ حور سلطان شاہ کا شوہر ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ہر میٹنگ کینسل کر دی تھی۔ ارحام کے مینیجر نے بہت کوشش کی مگر سلطان شاہ کے پی اے نے میٹنگ کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے وہ جانتا تھا۔ اسے حور کے شوہر ہونے کی سزا دے رہے تھے۔ وہ اسے گھٹنوں پر لا کر اسے اس کی بیٹی کی زندگی سے جانے سے مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اگر سلطان شاہ ارحام خان زادہ کی کمپنی کو اس پروجیکٹ سے نکالتے یا پھر خود اس پروجیکٹ کو چھوڑتا، نقصان صرف ارحام خان زادہ کو ہونا تھا۔ اور سلطان شاہ وہ اسے پروجیکٹ کے ذریعے گھٹنوں پر لانا چاہتا تھا۔ ارحام خان زادہ کے قدموں کا رخ سلطان شاہ کے شاندار امپائر کے شاندار آفس کی طرف تھا، جو اس بہت بڑی بلڈنگ کے 14 فلور پر تھا۔ آج اس نے میٹنگ کے لیے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں لی تھی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سلطان شاہ کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چہرہ بے انتہا سرد اور سپاٹ تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، سلطان شاہ کی پرسنل سیکرٹری بھاگتی ہوئی اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اور ارحام خان زادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے بولی، مجھے سلطان شاہ سے بہت امپورٹنٹ کام ہے، مجھے آج ہر حال میں ان سے ملنا ہے۔ اس پارٹ انداز میں کہتے سلطان شاہ کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ لیکن سر، آفس میں سلطان شاہ نہیں، ان کی بیٹی حور سلطان شاہ ہیں۔ سیکرٹری کی بات پر اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ حور سلطان شاہ وہ یہ نام دہراتے زخمی سا ہنس دیا تھا۔ جی سر، آج سے وہی سلطان شاہ کا آفس سنبھالیں گی۔ سیکرٹری نے ارحام خان زادہ کو حیرانگی سے ہنستے دیکھا تھا۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، نظریں اپنے چمکتے سیاہ بوٹوں پر جمائی، سر کو خفیف سا جھٹکتا پھر سے ہنس دیا تھا۔ یقیناً وہ آج بھی اسی حلیے میں آئی ہوگی۔ آج بھی اس کی حور کو کتنے ہی مردوں نے دیکھا ہوگا۔ ارحام خان زادہ کی سرخ آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ سر آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ سر کی سختی سے ہدایت ہے آپ کو میم سے کسی صورت نہ ملنے دیا جائے۔ آئی ایم سوری، آپ میم سے نہیں مل سکتے۔ سیکرٹری نے ارحام خان زادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس کے سرخ سفید چہرے پر برفیلے تاثرات بڑھتے جا رہے تھے۔ ارحام خان زادہ سیکرٹری کی بات سن کر ایک بار پھر سے طنزیہ ہنس دیا تھا۔ اب کی بار سیکرٹری نے اسے چھمبے سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، جو بات بات پر ہنس رہا تھا مگر چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے مقابل کی وحشت برساتی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے آفس کی طرف بڑھا۔ سیکرٹری بھاگتے ہوئے دوبارہ سے اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔
سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ میم سے نہیں مل سکتے سر. اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو مجھے مجبوراً سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا. سلطان شاہ کی سیکرٹری ماریا نے ارحم خان زادہ کی شاندار پرسنالٹی اور اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے بہت ہی نامناسب الفاظ میں اپنی بات کہی تھی. کوئی اور ہوتا تو شاید وہ وارن کیے بغیر سیکیورٹی کو بلا لیتی، مگر مقابل کی مغرور باروب پرسنالٹی اسے روکے ہوئے تھی. میری بات سنو. میرے اندر جانے کے بعد کوئی اندر نہیں آئے گا اور اپنی میم کی تمام میٹنگ کینسل کر دو. ارحم خان زادہ اسپاٹ انداز میں بولتے، اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھولتے ہوئے وہ غصے سے آفس کی طرف بڑھا. سر آپ اندر نہیں جا سکتے. سلطان شاہ کی سیکرٹری ماریا ایک بار پھر بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی. مگر ارحم خان زادہ تیزی سے آفس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو چکا تھا. سر. سلطان شاہ کی سیکرٹری ماریا بھاگتی ہوئی ارحم خان زادہ کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی. اور جو اس شاندار سے آفس میں چیئر پر بیٹھی کچھ فائلز دیکھ رہی تھی، ارحم خان زادہ کو دیکھتے جلدی سے چیئر سے کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی. وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر بلیک سٹائلش سی شرٹ میں ملبوس تھی. دوپٹہ چیئر پر لٹک رہا تھا. سلکی بال کھلے ہوئے تھے. ہونٹوں پر چمکتا پنک کلر میں گلوز لگائے ہوئے تھے. ارحم خان زادہ نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کے نشیب و فراز کو دیکھا تھا. وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے اپنا دعاچھا روپ لیے کھڑی تھی. بے شک وہ کل سے قدرے بہتر حلیے میں تھی، مگر لباس ایسا ہرگز نہ تھا جو اس کے وجود کو چھپاتا. اس کے دلکش کندر نشیب و فراز پر سے کسی کی بھی نگاہیں ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا تھا. ارحم خان زادہ غصے اور کرب سے اپنا بلائی لب بہت بے دردی سے دانتوں میں پیوست کر گیا تھا. حور کی نظریں ارحم خان زادہ کی بچھی ہوئی مٹھیوں سے ہوتے اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے نظر آتی سرخ و سفید گردن پر جا ٹھہری تھی، جس کی نیلی رگیں پھول رہی تھیں. حور نے فک رنگت سے جلدی سے دوپٹہ چیئر سے اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھا. سلطان شاہ کی سیکرٹری نے یہ منظر حیرانگی سے دیکھا تھا. سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی حور سلطان شاہ اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے اچھی طرح دوپٹہ سر پر اوڑھ چکی تھی، اور وہ انسان بھی اسے پورے حق سے سرد سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا. آئی تھنک ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کو پرائیویسی دے دینی چاہیے. آپ کو مجھے اپنی بیوی کی خوبصورتی کا حق ادا کرنا ہے. کل مجھے لگتا ہے میرے اپارٹمنٹ میں کچھ کمی رہ گئی تھی. ارحم خان زادہ نے اس کے ڈرے سہمے نظر جھکائے روپ کو دیکھتے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا. وہ اس کے سامنے ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کرتی تھی. ارحم تیش و اشتعال سے اس کے لرزتے بدن کو دیکھ رہا تھا. ارحم خان زادہ کی بات میں چھپے مطلب کو نہ صرف حور بلکہ ماریا بھی اچھی طرح سمجھ چکی تھی. حور کی رنگت کنداری ہوئی تھی. اپارٹمنٹ میں ارحم خان زادہ کی جنون خیزیاں یاد آئی تھیں. دیوانوں کی طرح کل کیسے اس نے اس کی ایک ایک پور پر اپنی سوغاتیں چھوڑی تھیں. اس کا پورا بدن ابھی بھی اس کی شدتوں سے داغدار تھا.
وہ شاور لیتے ہوئے بھی اپنے بدن پر ایک نگاہ نہیں ڈال پائی تھی۔ کی دی ہوئی سوغاتیں کل سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماریا اب آنکھیں پھاڑے حور اور ارحام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ کی اکلوتی بیٹی حور سلطان جو اس امپیر کی مالک تھی وہ ارحام خانزادہ کی بیوی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا، اس بات کا یقین کر بھی لیا جاتا سامنے کھڑی بے تحاشا خوبصورت کانفیڈنٹ لڑکی جو اربوں کے اسٹیٹ کی مالک تھی، وہ اس مغرور ہینڈسم انسان کے سامنے نظریں جھکائے سرخ گلاب سی کھڑی تھی۔ بدن میں ہلکی ہلکی سی لرزاہٹ بھی جاری تھی، جسے صاف ظاہر تھا مقابل کا کافی ہولڈ تھا سامنے کھڑے نازک مہکتے وجود پر۔ I said leave us alone۔ ارحام ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے تھوڑا سا جھکتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ارحام خانزادہ کی دھاڑ پر سیکرٹری کے ساتھ حور بھی بری طرح لرزی تھی۔ حور سلطان شاہ نے فک رنگت سے ارحام خانزادہ کو دیکھا جو ٹیبل پر ہاتھ رکھے اسے سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیکرٹری جلدی سے دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے حور کو سرد سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے آفس کا دروازہ لاک کیا۔ ارحام اب دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے سامنے کھڑے نازک سے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی وہ بظاہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی، مگر اس کی لرزتی پلکیں اس کے عارض پر سایہ فگن ہونے کو تیار تھی۔ وہ بمشکل ہی انہیں جھکانے سے روک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا مقابل کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی پرتپش نگاہیں اس کے عارض میں شکنداری کر دیتی تھی۔ وہ آج بھی سرخ گلاب تھی۔ ارحام خانزادہ کی گہری بے باک سرخ آنکھوں کو ایک نظر دیکھتے حور نے دوپٹہ اور اچھی طرح سر پر جمایا تھا۔ ارحام خانزادہ اب تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے یہی دوپٹہ کرسی پر جھول رہا تھا۔ اس کے سامنے دوپٹہ لینے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ تو اس کی تھی، وہ دوسروں کی غلیظ نگاہوں سے اسے بچانا چاہتا تھا، نہیں برداشت کر سکتا تھا اس پر کسی کی غلطی سے بھی پڑی ہوئی نظر۔ وہ بے بسی سے کرب سے مسکرا کر رہ گیا تھا، جس کے سر سے ذرا سی چادر سے رکھتی تھی تو وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ وہ آج پھر کھلے بالوں کے ساتھ اپنی نمائش کرتے سب کے درمیان سے گزر کر آئی تھی۔ اب اس کے سامنے کھڑی لرز رہی تھی۔ یہ ڈر، یہ فرمانبرداری اسے اپنی غیر موجودگی میں بھی چاہیے تھی۔ ارحام خانزادہ کی نظریں اس پر بے باکی سے گڑی تھیں۔ حور بھیگی نگاہوں سے ارحام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ چیکس اور فائلز پر آپ کے سائن چاہیے تھے میم۔ ارحام خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اپنے کوٹ سے چیک بک ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے دیکھا تھا، جو اسے بھیگی شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھیگی شکوہ کناں نگاہوں کو دیکھتے وہ زچ ہوا تھا۔ وہ اسے کیوں ایسے دیکھتی تھی؟ ظالم تو وہ خود تھی
اس طرح بے پردگی میں اس پر کتنا ظلم کرتی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے ظلم کی گہرائی سے ناواقف تھی۔ اسے کبھی پتہ چلتا، اسے بے پردہ دیکھتے کیسے اس کے اندر دہکتے تندور جلتے تھے، کیسی سینے میں آگ بھڑکتی تھی۔ کبھی اس حلیے میں کسی کے سامنے نہ آتی۔ چاہے تو آپ بھی میم میرے ہزاروں چکر اپنے سالی شان آفس میں لگوا کر مجھے میری اوقات بتا سکتی ہیں، جس طرح آپ کے والد صاحب میرے یہاں چکر لگوا کر مجھے میری اوقات بتا رہے ہیں۔ ارحام خان زادہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے ذرا سا جھکتے اس کی گلابی شبنمی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ بولا تھا، میں کر دیتی ہوں سائن۔ نے سنجیدگی سے کہتے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے فائل کھولتے۔ ارحام خان زادہ کو ایک نظر دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ پین پکڑے ان پیپرز پر سائن کرنے لگی۔ یکدم ارحام خان زادہ کا مضبوط ہاتھ اس کے سائن کرتے ہاتھ کو تھام چکا تھا۔ ارحام کا مضبوط بایاں مردانہ ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ پر، اس کی گرم سانسیں اس کی کان کی لو پر بکھر رہی تھیں۔ حور کا ہاتھ اس کی مضبوط مردانہ گرفت میں لرزا تھا۔ عارض دہکتا تندور بنے تھے۔ سوچ سمجھ کر کیجیے گا میم سائن، یہاں قدم قدم پر دھوکہ دینے والے لوگ ہیں جو اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر آپ کا سب کچھ آپ سے چھین لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو ہی لکھوا لوں۔ ارحام نے اس کے کان کی لو کو بے دردی سے دانتوں سے کھینچتے سرد آواز میں سرگوشی کی تھی، اور اس کی سرد پھنکار نما سرگوشی اور اس کی بے رحم شدت پر کام کر رہ گئی تھی۔ ویسے آپ 6 ماہ پہلے خود کو میرے نام کر چکی ہیں، مگر کل کے آپ کے ہر ایکٹ سے مجھے لگا آپ یہ بھول چکی ہیں۔ آپ کی سانسیں تک میری امانت ہے۔ ارحام خان زادہ نے اس کی شرٹ کے اندر سے ہاتھ ڈالتے اپنی ٹھنڈی انگلیوں سے بہت بے باکی اور بے رحمی سے اس کی دھڑکنوں کو چھوا تھا، اور اس کی بے باکی پر سرخ کنداری ہوتے سسک اٹھی تھی۔ اسے دور ہونا چاہا، وہ اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ جمائے۔ اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ کیا ہوا میم؟ اس سے زیادہ میری بے رحم شدتیں سہ چکی ہیں۔ غریب باپ سے امیر باپ کی بیٹی بنتے ہی آپ میں نازکی آ چکی ہیں۔ ارحام خان زادہ نے اب اس کی سائیڈ گردن پر اپنے دانت شدت سے گاڑے تھے۔ اس کی بے رحم شدت پر حور کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ لگتا ہے آپ کا یہ کھیل ہے، معصومیت میں دوسروں کا سب کچھ لوٹ کر مسکرا کر دغا کر جانا۔ ارحام اس کی چیئر گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ اب اس کی چیئر کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکاؤں سے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ 6 ماہ پہلے جو میں نے آپ سے چھینا تھا، اس رات کی ایک ایک پل میں آپ نے مجھ سے خراج وصول کیا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ آپ نے بھی مجھے اپنی شخصیت سے دھوکہ دیا تھا۔ اس رات کیوں مدد کی میری؟ کیوں نہیں مجھے سوات کی اس سڑک پر چھوڑا؟ کیوں نہیں دوسرے مردوں کی طرح مجھ پر غلیظ نگاہیں گاڑی؟ کیوں اچھا بننے کا ناٹک کیا؟ دھوکہ آپ نے بھی دیا تھا۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیخی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں میں تمہاری مدد کرنے کی؟ اور کتنی سزا پاؤں؟ وہ اس کی چیخنے پر
اس کی آنکھوں میں دیکھتا دھاڑا۔ اور اس کی دھاڑ پر شدت سے لرز اٹھی تھی۔ انہیں بھیگی آنکھوں سے، شکوہ کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس پر چلاتا تھا، اور وہ اس کی زندگی میں جزا بن کر نہیں، سزا ہی بن کر داخل ہوئی تھی۔ جزا تو وہ گل تھی اس کے لیے۔ حور کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ جھنجھلاتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ غصے سے گلاس وال کی طرف مڑتے اس پر پوری قوت سے مکہ مارتے اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے حور کو ڈیل کرے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے اس کی بھیگی شکوہ گنا نگاہوں کو دیکھتے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنی آئی برو مسلی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے شکوے اسے سمجھ نہیں آتے تھے۔ اسے کیوں ایسے دیکھتی تھی؟ شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھنے کا حق تو اب اسے تھا۔ اپنی محبت، اپنی گل کو دوبارہ پا لیں ارحام۔ آپ کی بیٹی، آپ کی محبت آپ کے پاس ہوگی تو یہ سزا ختم ہو جائے گی۔ حور نے ارحام خان زادہ کو دیکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا، ول یو اسٹاپ یور نانسنس؟ ارحام خان زادہ پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ اس کے چیخنے پر حور اپنی آنکھوں سے بہتی شبنم اپنی ہتھیلیوں سے بے دردی سے رگڑتی اپنی چیئر کا رخ موڑ چکی تھی۔ ارحام خان زادہ نے آگے بڑھتے اس کی چیئر کا رخ چھٹکے سے اپنی طرف کیا اور کرسی کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتی اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں اپنی سیاہ مکھناطیسی سی آنکھیں گاڑی۔ میری محبت گل نہیں ڈیمٹ، تم ہو۔ ارحام اس کے چہرے پر گرم پرتپش زدہ سانسیں چھوڑتے سرد لہجے میں بولا۔ حور اس کی بات پر سٹل ہوئی تھی، بالکل مجسم۔ اور اب ارحام گہرے سانس لیتا اسے دیکھ رہا تھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے کہوں عشق میں تیرے کتنا بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے چرا لوں تیرے خواب میں۔ خان زادہ نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی بھیگی آنکھوں کو بے حد نرمی سے چوما۔ حور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتا، اس کے عارض کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتے گیلا کر رہا تھا۔ تپش زدہ سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ ارحام خان زادہ کے لب بہت نرمی سے اب اس کے عارض سے ہوتے اس کے لبوں کو ٹکرا گئے تھے۔ اس سے پہلے اس کے لبوں کو چھوتا حور پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیل چکی تھی۔ وہ جو خماری سے اس پر جھکا تھا، اس کے دور دھکیلنے پر پیچھے کو بری طرح لڑکھڑایا۔ ارحام خان زادہ نے سرخ مخمور نشیلی آنکھوں سے حور کو دیکھا جو گہرے سانس لیتے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے انداز پر ارحام خان زادہ کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس کی نرمی پر، اس کی محبت پر وہ نخرہ نہ کرتی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ 6 ماہ میں ایک یہی روپ تو دیکھا تھا۔ غصہ ہو نفرت، اس سے صرف اپنی طلب ہی تو مٹاتا تھا۔ نفرت الاپتا تھا تو ساری رات اپنی آگ جیسی قربت میں جھلسائے رکھتا تھا
تب بھی ان لبوں کو ایک پل کے لیے نہیں چھوڑتا تھا۔ ساری رات وہ اس کے جسم کے پور پور پر اپنی حکمرانی، اپنا تسلط برقرار رکھتا تھا۔ جب وہ اس کا جنون بنی، وہ اور بھی شدت سے اس پر اپنی بے رحم شدتیں نچھاور کرنے لگا، اور کل اس کا اتنا غصہ بھی اس کی غربت نے ختم نہیں کیا تھا۔ محبت کہاں تھی اس کی؟ صرف جسم کی چاہ ہی تو تھی، بدن کی بھوک مٹانا ہی تو تھی۔ سامنے کھڑے مغرور انسان کے لیے اس کا جسم کمزوری تھا، اس کی بے پناہ خوبصورتی کمزوری تھی۔ وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بخوبی واقف تھی، وہ اس سے نہیں، اس کی خوبصورتی سے محبت کرتا تھا۔ یہ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا۔ وہ ارحام خان زادہ کو نم آنکھوں سے بغور دیکھتے چیئر سے اٹھتے آفس سے ملحقہ کمرے کی طرف بڑھی۔ جلدی سے بڑھی۔ وہ اس پہاڑی خان کی شدتیں نہیں سہن کر سکتی تھی، جو یہاں بھی صرف اپنا مطلب پورے کرنا آیا تھا۔ اس کی مخمور بہکی نگاہوں سے صاف ظاہر تھا وہ اپنا حق لے کر رہے گا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی داخل ہوتی، وہ اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے، اپنے سینے سے لپٹاتے۔ اس کی بیگ زپ کھول چکا تھا، زپ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتی چلی گئی تھی۔ حور نے مڑتے ہوئے خوف زدہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھنے لگی، جو اسے بہکی بہکی استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب ہوتا، اسے کلائی سے جکڑے گال وال کے ساتھ لگائے، اس کی گردن پر جھکا۔ اب کیسے مجھ سے بچ سکو گی میری جان؟ تم جانتی ہو تمہاری غربت میری کمزوری ہے۔ میں تمہارے سامنے آ کر بے بس ہو جاتا ہوں۔ اب جب تم میرا عشق ہو، میری کمزوری ہو، اس بند کمرے میں کیسے؟ تمہیں میری شدتوں، میری پناہوں سے آزادی ملے گی۔ میں نفرت کروں یا محبت، انتہا پر کرتا ہوں، اور تم تو میرا عشق ہو۔ سوچو اس عشق کی انتہا کیا ہوگی؟ ابھی تو تمہیں بہت جلسنا، بہت تڑپنا ہے میری پناہوں میں۔ اس کی لبوں کو انگوٹھے سے مزلتا نشیلی آواز میں بولا۔ حور کو اس کے لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، صرف اس کی خمار آلود نگاہیں اور اس کے ہاتھوں کو بہت بے باکی سے اپنے بدن پر تھی۔ وہ بہت بے باکی سے، پورے استحقاق سے اس کی بدن کی گہرائیوں کو چھو رہا تھا۔ وہ آج بھی اس کی آنکھ جیسی غربت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بدن کی حدت سے وہ پسینے میں بھیگتی جا رہی تھی۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے، جگہ جگہ اپنے دانت گاڑتا، کبھی دیوانوں کی طرح اس کی گردن کو شدت سے چومتا۔ حور کی کمزور سی مزاحمت پر اس کی کلائیاں گلاس وال کے ساتھ لگائے اس کی ہر مزاحمت کو ختم کر چکا تھا۔ حور کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ ارحام خان زادہ نے اسے بازو سے جکڑے، اس کا رخ موڑے، گلاس وال کے ساتھ لگایا۔ اس کی پشت اب ارحام خان زادہ کی طرف تھی۔ ارحام کی گرم بے باک انگلیوں کا لمس اس کی کھلی زب سے نظر آتی برہنہ پشت پر سفر کرنے لگا۔ ارحام پلیز چھوڑے مجھے، حور بھیگے لہجے میں دبی آواز میں چلائی تھی۔ ارحام خان زادہ نے اس کے مزید قریب ہوتے اس کی برہنہ کمر پر اپنے تشنہ لب بے قراری سے رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ
اس کی قربت میں بہک جاتا تھا۔ وہ اس کی ہے، وہ اس پر مکمل حق رکھتا ہے، وہ دیوانہ تھا اس کا۔ وہ آج بھی اپنا مکمل حق جتا رہا تھا۔ حق کی ملکیت کا احساس اسے بہکا چکا تھا۔ کل جس طرح اسے چھوڑ کر وہ سلطان شاہ کے ساتھ چلی آئی تھی، وہ اس تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی ساری تڑپ، سارا جنون، ساری تشنگی اس نازک وجود میں انڈیلنا چاہتا تھا جو اس کی بے چینیوں کا سبب تھی۔ اسے بتانا چاہتا تھا وہ صرف اس کی ہے، اس کے جسم و جاں کا وہ مالک ہے۔ اس کے دیوان کی بڑی لمس سے حور کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، جسے محسوس کرتے ارحام خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس کی کان کی لو کو نرمی سے اپنے لبوں میں اس کے دیوان کی بڑی لمس سے حور کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، جسے محسوس کرتے ارحام خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس کی کان کی لو کو نرمی سے اپنے لبوں سے کاٹا تھا۔ گلاس مرر سے نظر آتے حور کے عکس کو دیکھتے اس کی نگاہیں مزید مخمور ہوئی تھیں، اور اس کے دہکتے روپ کو دیکھتے وہ حسد کا شکار ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں مدھم آواز میں گنگنایا تھا۔ اس کا عکس وہ صرف اپنی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، کہیں اور اس کا عکس کہاں گوارا تھا۔ ارحام، حور نے بے بسی سے اسے پکارا۔ حور، ختم کرو یہ سب، تم میری زندگی میں جیسے بھی آئی یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب تمہیں میرا بن کر میرا ہی رہنا ہوگا۔ صرف میرا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں، اپنے لیے محبت چاہیے۔ میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، مگر رہنا تمہیں میری پناہوں میں ہوگا۔ تم کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ نہیں جاؤ گے۔ تم پردے میں رہو گی، صرف میری بن کر۔ تم پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم سوچتی ہو اس بات پر کبھی میں کمپرومائز کروں گا تو یہ بھول ہے تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولا۔ کوشش کر رہی تھی، وہ صرف اپنے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی مرضی، اس کی پرائیورٹی کہاں تھی، اور ان کے بیچ کب کچھ ختم ہوا تھا۔ وہ کل بھی اس کی ضرورت تھی، وہ آج بھی اس کی ضرورت، صرف طلب تھی اس کی۔ چٹانی سینے پر ہاتھ جماتے اسے پوری قوت سے دور دھکیلا، مگر وہ اسے 1 انچ بھی خود سے دور نہ دھکیل سکی تھی۔ وہ بے بسی سے شدت سے اس کے سینے کے ساتھ لگی رو دی۔ ارحام خان زادہ اس کی یوں بلک بلک کر رونے اور اس کے اپنے سینے پر سمانے پر مزید اپنے سینے میں بھینچے مسکرا گیا تھا۔ اس کی اس طرح رونے اور سینے پر سمانے کو ہمیشہ کی طرح اس کی سپردگی اور اس کی رضامندی سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ حور کو باہوں میں اٹھائے اسے آفس سے ملحقہ کمرے میں لیے داخل ہوا۔ ارحام، حور نے بہتے آنسوؤں سے اس سے پکارا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے سلامی دے گیا تھا۔ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے اپنے حلق میں اتار گیا۔ حور نے لب کاٹتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ کے وسط میں بہت نرمی سے لٹاتے اس کی پیشانی پر اپنے پرحدت لب رکھے تھے، ذرا سا اوپر ہوتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی تھی۔ حور اس کے برہنہ سینے کو دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے اٹھتے بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف
اسی کلائی سے جکڑے بیڈ پر دھکیل چکا تھا، اس کی دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اس پر جھکا، اور اس کی سرخ مخمور نگاہوں میں دیکھتے کپ کپاں کر رہ گئی تھی۔ ان سرخ آنکھوں میں دیکھنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ اس کے حصار میں وہ آج بھی لرز رہی تھی، نظریں اٹھانا محال تھا، اسے دور وہ آج بھی نہیں جھٹک سکتی تھی۔ مقابل کا خوف آج بھی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا تھا، سب سے بڑھ کر اس پر مکمل حق رکھتا ہے۔ یہ حق اسے خود سے دور چھٹکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ گوارا نہیں کوئی اور بھی ہو جو میری طرح یوں تم پر مرے۔ چھونا تو دور ہے، اپنا منظور ہے، کوئی میرے سوا تمہارا ذکر بھی کرے۔ ہاں رہا اس کی آنکھوں میں جھانکتے دیوانگی کے عالم میں بولا تھا۔ حور کی رگوں میں سنسنی دوڑی تھی۔ نظروں کے سامنے سبز آنکھوں والا شہزادہ آیا تھا، جسے مقابل کو اس کی اصلیت پتہ چلی کیا ہوگا، وہ اس سے کہیں زیادہ اس پر مرتا ہے۔ حور نے گہرے سانس لیے تھے، یکدم اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی زندگی کے مقابل کتنے پہلوؤں سے ناواقف تھا، جب واقف ہوگا تو کیا کرے گا؟ اتنا تو اسے یقین تھا، وہ ساحر والا سچ برداشت نہیں کر پائے گا، یقیناً اسے جان سے مار ڈالے گا۔ حور کو اب اپنے اوپر جھکے اس پہاڑی خان اور اس کی سرخ آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان تکلیف دہ مرحلوں سے گزرنا نہیں چاہتی تھی، جو اس کے بدن پر آج بھی لرزہ طاری کر دیتے تھے۔ کس طرح اس بلا کے ہینڈسم مغرور انسان نے اس کے وجود کو ادھیڑا تھا، کیسے بے رحمی کی طرح اس کے نازک حصے بھنبوڑے تھے، کس طرح اس نے درندگی دکھائی تھی۔ کس طرح اس میں سمایا تھا، اس کی سانسوں کو بے رحمی سے کچلتے اس کی نازک لبوں کو چبا گیا تھا۔ اس رات کا ایک ایک اذیت کا لمحہ آنکھوں میں آیا تھا۔ جو کیا تھا وہ غلط تھا، جس کا کوئی مداوع نہیں تھا، مگر وہ کیا اس رات کے ایک پل کا مداوع کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس رات کی تذلیل اسے بھلا سکتا تھا؟ کیسے اس نے اس کی تذلیل کی تھی؟ اپنے لفظوں سے اس کے کردار پر وار کیے تھے، اس کی روح کو بھی زخمی کیا تھا۔ اور کی آنکھوں سے سیال روا جاری تھا۔ وہ رات یاد کر کے اس کے حصار میں لرز رہی تھی، مقابل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کپانا محسوس کر کے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچ کر اس کے نازک وجود کا وزن اپنے اوپر لاد گیا تھا۔ اس کے بالوں کو جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں چھڑا گیا۔ حور کی سانسیں چرا کر اسے لمحوں میں بے جان کر گیا تھا۔ اس کا ساکن وجود محسوس کرتے ارحام نے اس کے لبوں کو آزادی دیتے سار اس کے گرد سے ہٹایا تھا۔ حور تکیے پر گرتے گہرے سانس لیتے رخ موڑ گئی تھی۔ ارحام نے اس پر جھکتے اس کی پچھلی گردن پر پرتپش لمس بکھیر کر اس کے بدن کو دہکایا تھا۔ اس کی پرتپش پوشوں کی تاپ نہ لاتے اس نے سیدھے ہونا چاہا، وہ اس پر مکمل حاوی ہوتے اس کی دور جانے کی کوشش کو ناکام کر چکا تھا۔ اس کے پیٹ کو جکڑے اسے اوپر کرتے اس کی شرٹ کو اس کے بدن سے آزاد کر گیا۔
پلٹے سے بے بسی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو ہر بار کی طرح آج بھی ہر حد سے گزرنا چاہتا تھا۔ ارحام پلیز، ہور نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس سے التجا کی۔ اس کی آنکھوں کو چومتا اسے کمر سے جکڑے، اس کے اسٹرپ میں انگلیاں پھنسائے، اس نازک سے پردے سے بھی اس کے بدن کو آزاد کر گیا۔ ہور کی بھیگی گلابی آنکھیں اس کی سرخ آنکھوں میں گڑی تھی، جن میں جنون دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ارحام خان زادہ کو سہنا آسان نہ تھا، اس کی نازک پناہوں میں اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ اس کی لب دیوانہ وار اس کی دھڑکنوں پر رقص کر رہی تھی، اس کی دھڑکنوں پر کتنی ہی دیر تک اپنا پرتپش لمس بکھیرتا رہا۔ ارحام خان زادہ نے اپنی خمار آلودہ آنکھوں سے ہور کی لرزتی بند پلکوں پر نظر ڈالی تھی۔ وہ اس کی سپردگی کے انداز پر گھائل ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اس کی بند لرزتی پلکوں پر ٹھہری شبنم کو اپنے لبوں سے چنا۔ سے تم میری خطا ہو، وہ اس کی عارض پر انگلیاں پھیرتے گنگنایا تھا۔ ارحام خان زادہ کے لب اس کی دھڑکنوں کے ہوتے اس کے پیٹ پر نرمی سے محوے رقص تھے۔ سانس لیتی ارحام کے پرتپش بوسوں کی بچھاڑ اپنے وجود پر برداشت کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ شدتوں اور جنون خیزیوں پر بند باندھنا آج بھی ناممکن تھا۔ اس کی مضبوط ہزار پناہوں میں آج بھی ہور کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہو کر عارض پر بکھرے تھے۔ ارحام خان زادہ یکدم اس کے نازک وجود کو خود میں سما گیا۔ ہور کی سسکاری بلند ہوئی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹے جنہیں وہ اپنے لبوں سے چومتا بہت ہی جنونی انداز میں اپنی شدتیں اس پر ڈھانے لگا۔ اسے آج بھی اپنا آپ ایک کھلونا لگ رہا تھا۔ بیشک طرح اس کے دور جانے کے تمام راستے مسدود کر چکا تھا۔ ارحام خان زادہ خماری اور حق کی ملکیت کے نشے میں آج بھی صرف اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ وہ اپنے محرم سے اپنا حق لے رہا تھا۔ اس کی باہوں میں سمائے مہکتے وجود سے اسے اس قدر عشق تھا، اس کی طلب اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے عنقریب وہ بہت کچھ کھونے والا تھا۔ ارحام خان زادہ واش روم سے فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ وہ وائٹ پینٹ میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر پڑی اپنی وائٹ شرٹ اٹھائے پہننے لگا، شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اسے سنجیدہ نگاہوں سے ہور کی طرف دیکھا، جو اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پاؤں زمین پر لٹکائے ہوئے تھے۔ وہ بلیک ڈریس میں ملبوس تھی، اس کے سلکی الجھے بال ایک طرف اس کے شانے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارحام خان زادہ نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اس کا لرزتا بدن بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ درد و کرد کی کیفیت سے وہ ایک بار پھر سے گزرا تھا۔ آج کل وہ دن میں کتنے ہی لمحوں میں گزرتا تھا۔ وہ اپنے محرم کی قربت کے لمحات کے بعد سوگ کی کیفیت میں تھی۔ یہ بات ارحام خان زادہ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ارحام خان زادہ ہور کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور نامحسوس انداز میں کھسکتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ ارحام خان زادہ اس کے اس طرح دور ہونے پر جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس سے دور ضرور ہوئی تھی، مگر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔
ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے قریب زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ بہت نرمی سے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ حور کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں شدت گریہ سی گلابی تھیں۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے سلکی بال اس کے شانوں سے پیچھے کیے تھے۔ ارحام نے پاس پڑے اس کے شوز پکڑ کر بہت نرمی سے اس کے سفید نرم و نازک پیروں میں پہنائے۔ وہ بھیگی سپاٹ نگاہوں سے صرف ارحام خان کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر انہیں شدت سے چوما تھا۔ اس کے آرس پر گرے بالوں کو بہت محبت اور نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا، اور وہ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ اس کی سپاٹ بھیگی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ حور، تم کبھی میرے دل میں اپنے لیے محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے تمہیں اپنی نکاح کی رات کو نوچا تھا، تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر کبھی میں نے اپنے عمل کو جسٹیفائی نہیں کیا۔ اس رات میں نہیں تھا، ایک ایسا مرد تھا جس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی، اسے زانی ہونے کے طعنے دیے گئے۔ مجھ پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ تمہاری خوبصورتی کم عمری نے میرے ہی کردار کو سب کی نظروں میں گرا دیا۔ گل نے چیخ چیخ کر مجھ پر تہمت لگائی۔ پل میں سب بکھر گیا تھا۔ اس وقت میرے اندر تمہارے لیے بہت غم و غصہ اشتعال تھا۔ اگر مجھ پر ایک قتل کرنا جائز ہوتا تو اس رات میں یقیناً تمہارا کرتا۔ ایک پل کے لیے تم مجھے اپنی جگہ پر رکھ کر سوچو، اس رات جو ہوا شاید کسی فرشتے کو بھی فرشتہ نہ رہنے دیتا، مگر میں نے پھر بھی اتنے غم و اشتعال میں ہونے کے باوجود تم سے بدلہ لینے کا نہیں سوچا تھا۔ میں نے تم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، داجی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا کسی سے بھی نکاح کر کے یہاں سے چلتا کریں۔ ارحام بات کرتے کرتے ہلکا سا ہنسا تھا۔ زخمی سا ہنس دیا تھا۔ مجھے تو تمہارے لیے بولے ہوئے ان لفظوں پر بھی تکلیف ہوتی ہے جب نکاح کے ساتھ حور نام آ جائے، حور آ جائے، اس نام کے ساتھ ارحام لکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ جازم حور نے ارحام کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محرم ہونے کا غرور تھا، وہی غرور جس میں اس کے لیے سب جائز تھا۔ اسی غرور کی وجہ سے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ حور اس کی سرخ دیوان کی بھری آنکھوں سے نظریں چرا گئی۔ میں اس وقت حویلی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ حور، وہاں پر کرتا بھی کیا، وہاں رہ کر کرتا بھی کیا؟ اس وقت حویلی میں میرا کوئی نہیں تھا، نہ میری بیٹی، نہ میری بیوی۔ ارحام حور کی بھیگی نگاہوں میں دیکھتے بولا۔ حور کی آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی جسے ارحام خان زادہ نے بخوبی محسوس کیا تھا، مگر داجی کے مجبور کرنے پر میں تم سے نکاح کر بیٹھا۔ تمہیں اپنی سپردگی میں لیتے وقت میں نے قسم کھائی تھی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم لوگ اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑتے، اپنی عزت کو کبھی دوسروں کے حوالے کبھی نہیں کرتے۔ گل کو چھوڑنے کا مطلب تھا مجھ پر بےغیرتی کا ایک اور ٹھپا لگنا، اور مجھے کہا بھی گیا۔ برادری کے لوگوں نے میرے پیچھے مجھے گالیاں دیں۔ مجھے بزدل، ہوس پرست، اپنی بیٹی کو دوسروں کے حوالے کرنے والا، وہ بھی ایک عورت کی خوبصورتی اور جوانی کے لیے اپنے رشتوں کو دھوکہ دینے والا، اس سے بھی بدتر گالیاں دی گئیں۔ گالیاں تو گالیاں ہوتی ہیں نہ حور، چاہے سامنے دی جائیں یا پیچھے، لگتی تو یہاں سیدھا دل پر ہے نا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے حور کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا تھا۔ اس کی لیتے نظریں جھکا گئی تھی۔ ان غصے میں اس رات گل کو طلاق دے دی تھی، وجہ جو بھی ہو، مگر میں اپنے ہوش و حواس میں گل کو طلاق دے چکا تھا۔
تم سے نکاح وقت کرتے وقت تمہیں کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ، تم سے نفرت میں نہیں بلکہ میں نے خود سے وعدہ اس لیے لیا تھا کیونکہ آئندہ زندگی میں اپنی عزت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ طلاق ایک جائز عمل ہے مگر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، اس لیے میں نے وہ وعدہ لیا خود سے، خدا کو حاضر ناظر جان کر خود سے عہد کیا میں اب کبھی اپنی عزت کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسی وقت میں اپنی عزت مان چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا خدا سے کیا ہوا وعدہ میرے لیے جان سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا۔ وہ حور کی آنکھوں سے آنسو اس کی شفاف فارس سے گرتے نرمی سے اپنی انگوٹھے سے چنتے ہوئے بولا، میں تم سے آج ایک بات کہتا ہوں، تم مجھ پر چیخ چیخ کر پھر سے مجمع میں الزام لگاؤ، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لو، مگر ارحام خان زادہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پتہ ہے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ بولتے ہوئے رکا تھا۔ حور نے ہچکی لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم میری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہو، میرے دل میں دھڑکن کی طرح رہتی ہو۔ ارحام خان زادہ نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے جذب کے عالم میں کہا۔ حور اس کی باتیں سنتے اپنا نچلا لب بری طرح کچل گئی۔ میرا خدا جانتا ہے نکاح کی رات کے بعد میں نے کبھی تم پر اپنا غصہ نہیں اتارا، جب بھی تمہارے قریب آیا سکون لینے آیا، کیونکہ تم جیسے بھی میری زندگی میں داخل ہوئی مگر خدا نے تمہیں میرا محرم بنایا تھا۔ تمہاری قربت میں، تمہاری پناہوں میں میرے لیے سکون رکھ دیا، میری ضرورت کا سامان تمہیں بنا دیا، تو پھر میں کیسے تم سے نظریں چراتا؟ میری قربت میں تمہارے لیے میری شدتیں بے رحم ضرور تھیں مگر میں نے نکاح کی رات کے بعد کبھی تمہیں اپنی نفرت کے قابل نہیں گردانا، تم پر غصہ اتارا، اپنا حق جتایا، مگر ان قربت کے لمحات میں کبھی تمہاری تذلیل نہیں کی۔ وہ سچ بول رہا تھا، وہ جانتی تھی اس نے غصہ کیا مگر کبھی بستر پر اس کی تذلیل نہیں کی۔ صرف اس کی شدتوں میں محبت نہیں ہوتی تھی، نرمی نہیں ہوتی تھی۔ حور کی آنکھوں کے آگے قربت کے لمحات آئے تھے جب اذیت ہی اذیت تھی، اپنی آنکھیں میچ گئی۔ کیا میں نے کبھی قربت کے لمحات میں تمہیں نامناسب الفاظ کہے؟ کبھی قربت کے لمحات میں تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری پچھلے کسی بھی عمل کا تمہیں تانا دیا، تمہارے کردار پر سوال اٹھایا؟ ارحام کے سوال پر حور کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ نکاح کی رات کے بعد اس نے سچ میں کبھی اس کے کردار پر بات نہیں کی تھی۔ تم نے مجھے اپنے پاسٹ کے بارے میں جو بھی بتایا میں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا، مگر کبھی تمہیں مجبور نہیں کیا کہ مجھے حقیقت بتاؤ، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تم کس خاندان سے ہو، تمہارا خون جائز بھی ہے یا نہیں۔ ارحام، حور اونچی آواز میں سے پکارتی اس کی بات کاٹ گئی۔ حور، ہم اپنے لیے کپڑا بھی خریدتے ہیں، پوری چھان پھٹک کرتے ہیں، پھر اپنی بیوی، اپنی عورت کے بارے میں ایک مرد تو زیادہ حساس ہوتا ہے۔ میرے دل میں بہت سی باتیں آئیں تمہیں اندھیری سڑک پر بھیگے کپڑوں میں دیکھ کر، مگر کبھی میں نے تمہارے کردار کو مشکوک نہیں ٹھہرایا۔ چاہتا تو بہت آسانی سے تم سے تمہارے پاس تمہاری حقیقت کے بارے میں اگلوا سکتا تھا، مگر تمہیں میں اس کے لیے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں تم پر سختی کرتا، تمہیں مارتا، مجھے یہ قبول نہ تھا کیونکہ میں تمہیں اپنے دل سے قبول کر چکا تھا۔ مجھے لگا تم میری ہو، اب تمہارا تعلق کہیں سے بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم میری ہو تو ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ تمہارے سارے کہے ہوئے جھوٹ سے ایک یہی بات سچ مان لی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ میں جانتا بھی ہوں ایسا ہی ہے، تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا۔ ان آنکھوں کو، ان ہاتھوں کو چھونے والا صرف میں ہی ہوں۔
تمہیں سوچنے والا بھی میں ہی پہلا مرد ہوں۔ تم صرف میری ہو نا؟ ارحام نے اس کی گال پر ہاتھ جمائے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، ہو نے ارحام کی بے چین آنکھوں میں دیکھتے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی عارض پر بہے تھے۔ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جھوٹ بول گئی، مگر اس کا پورا وجود ہچکولوں کی زد میں آیا تھا۔ ہور کے اس بات میں سر ہلانے پر ارحام خان زادہ کے لب مسکرائے تھے۔ اس کی ہتھیلیاں شدت سے چوم گیا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم پر کسی کی نظر گوارا نہیں، جانتا ہوں تمہیں لے کر شدت پسند ہو، تمہیں لے کر خود غرض بھی ہوں ہور۔ جب مجھے پتہ چلا تم سلطان شاہ کی بیٹی ہو اور سلطان شاہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم ایک چھوٹی سی بات پر اپنا گھر اپنے باپ کو چھوڑ آئی۔ میں اس ٹائم بہت ڈر گیا تھا، تمہیں کھونے کا ڈر پیدا ہوا میرے اندر۔ یہ احساس پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا، وہ ایک ہی بات سوچتے مسلسل ڈرنے لگا تھا۔ اسی ڈر نے مجھ پر باور کروایا، یہ ڈر محبت کو کھونے کا ہے، اس انسان کو کھونے کا ہے جو میرے لیے میری سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تب مجھے احساس ہوا میں چاہ کر بھی تمہیں سلطان شاہ کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ میں خود غرض ہو گیا تھا ہور، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اگر تم جذبات میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ سکتی ہو، مجھے بھی چھوڑ سکتے ہو۔ ارحام کی بات پر ہور نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ارحام کی بات وہ جانتا تھا ہور سلطان شاہ کی بیٹی ہے، اور اس نے اسے چھپایا تھا۔ اسے تڑپتا روتا دیکھتا رہا مگر خاموش رہا۔ وہ واقعی میں خود غرض تھا۔ ہور کی آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہا تھا۔ ہور وہی ہوا، تم میری حویلی چھوڑ آئی، سارے ڈر سچ ہوئے، تم بنا سوچے سمجھے میری حویلی چھوڑ آئی۔ ارحام کی آنکھوں میں اب شکوہ تھا۔ میں وہ درد بھی برداشت کر گیا، مگر جب مجھے پتہ چلا تم بے پردگی میں میری حویلی سے چلی آئی، مجھے لگا بے پردہ تم نہیں ہوئی، ارحام خان زادہ ہوا ہے۔ میں اس رات تمہیں سزا دینے شاہ منشن آیا تھا، مگر نہیں دے سکا۔ اس لیے نہیں تم سلطان شاہ کی بیٹی تھی، بلکہ میری محبت نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ جب تمہیں سزا نہیں دے سکا تو تمہاری پناہوں میں کھو کر کچھ دیر سکون حاصل کرنا چاہا تھا۔ اس وقت میرے سکون کا واحد ذریعہ تم تھی۔ تمہاری قربت، تمہاری پناہیں مجھے سب کچھ بھلا دیتی ہیں۔ جیسے میں تمہیں محسوس کرتا ہوں تم مجھے محسوس کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے رونے سے میں کیا اندازہ لگاؤں؟ ارحام نے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گھاڑتے سوال کیا۔ ارحام مجھے گھر جانا ہے، ہور اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بیڈ سے اٹھتی کھڑی ہوئی تھی۔ ارحام بھی اسے دیکھتا جلدی سے کھڑا ہوا۔ تمہیں میرا تمہارے قریب آنا برا لگا ہے ہور؟ ارحام نے اس کی کلائی سے جکڑے اس کے سرد و سپاٹ آنکھوں میں جھانکتے سر لہجے میں استفسار کیا۔ پہلے اس کی قربت میں رونا اور اب سرد سپاٹ چہرے کے تاثرات سب یہی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ہور نہیں جو قربت کے لمحات کے بعد اس کے سینے سے لپٹا کرتی تھی۔ ڈر ہوتا تھا مگر یہ تاثرات نہیں ہوتے تھے۔ ارحام کے سوال پر ہور نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے کیا تھا، اور کیا بھی تب جب اس کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنی منمانیاں اپنی ضرورتیں پوری کر کے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اب اس کا اظہار سب بے معنی تھا۔ اسے تو اپنا آپ کچھ دیر پہلے کھلونا لگ رہا تھا۔ اور ارحام کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے بنا کوئی جواب دیے کمرے کا دروازہ کھولتے نکل آئی تھی۔
ارحام تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ اور کیا ہوا ہے؟ اس طرح خاموش رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہمارے درمیان جو ہوا وہ غلط ہوا یا پہلی مرتبہ ہوا؟ ارحام غصے سے بولتے اسے بازو سے جکڑے اپنی قریب کر گیا تھا۔ ارحام اب یہ سوال پوچھنے کا مطلب، یہ سوال پوچھتے، یہ پہلے پوچھتے میں جواب بھی دیتی، نہ ہمارے بیچ کچھ غلط ہوا نہ پہلی مرتبہ ہوا، مگر ارحام یہ جگہ یہ وقت مناسب نہیں تھا، یہ آپ کی حویلی نہیں تھی۔ مگر ارحام یہ جگہ یہ وقت مناسب نہیں تھا، یہ آپ کی حویلی نہیں تھی۔ اب وہاں بھی مجھے بے بس کرواتے تھے، آپ یہاں بھی مجھے بے بس کرواتے ہیں۔ آپ نے ابھی بھی مجھے بے بس کروایا، آپ یہ بتائیں میں کیسے آپ کو محسوس کرتی؟ ہو نے چیختے ہوئے سوال کیا۔ اور تم میرے پاس ہو، میرے قریب ہو، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ تم میری کمزوری ہو، محبت ہو، تم نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ مانتا ہوں یہ میری حویلی نہیں، مگر یہ پبلک پلیس بھی نہیں ہے، وہ تمہارے ذاتی آفس کا ذاتی بیڈ روم تھا، جہاں ہماری پرائیویسی میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس بات کا خیال نہیں رکھوں گا؟ میرے لیے تمہاری عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ارحام خانزادہ نے اسے اپنے قریب کرتے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ ارحام اس کا ذاتی آفس، اس کا ذاتی کمرہ تھا، جہاں اپنی پرائیویٹ وقت گزارا جاتا ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں سلطان شاہ کی بیٹی کا ذاتی آفس تھا، مگر پھر بھی آپ کو یہاں میرے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ محبت، جنون، نفرت میں آپ کو یہی سب کچھ کیوں مجھ سے چاہیے ہوتے؟ ہو نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ کیونکہ میری محرم ہو، میری حق رکھتا ہوں تم پر، ارحام نے اس کے بھیگے لہجے پر جبڑے بیچتے جواب دیا۔ محرم ہو یا پھر ملکیت، پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں ارحام، ہو نے اسپارٹ انداز میں کہتے ٹیبل پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا۔ محرم ہو تو ملکیت ہو، محرم ہو تمہیں دیکھ کر، تمہیں سوچ کر میرے اندر تمہاری طلب جاگتی ہے، تمہیں چھونے کو، تمہیں اپنے بدن کا حصہ بنانے کو تڑپ جاتا۔ میری جائز خواہش، میرے حق کو لے کر سوال کیوں ہو؟ تمہاری فرما برداری سے ہی تو عشق ہوا تھا، آج ہی سوال کیوں؟ کیوں تم مجھے احساس دلا رہی ہو کہ تم میری حور نہیں بلکہ حور سلطان شاہ ہو؟ ارحام نے کرب سے سوال داغے۔ ارحام، میں آپ کی حور ہونے سے پہلے، سلطان شاہ کی بیٹی ہونے سے بھی پہلے ایک انسان ہوں، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ حور یکدم حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ اس کے یوں حلق کے بل چیخنے پر رخ پلٹے اپنے گھنے بالوں میں زب سے انگلیاں پھیر گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس کی آواز اس کے سامنے اونچی ہوئی تھی۔ تکلیف ہی تکلیف اسے اپنے اندر سراتی ہوئی محسوس ہوئی، سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اور اس کی پشت کو دیکھتی اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ اس کی طرف رخ پلٹے اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہاری پہچان سے ڈرنے لگا ہوں، کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا ہوں، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ تم بے پردہ کسی غیر مرد کے سامنے نہ چلی جاؤ۔ میں یہ سوچ کر مرنے لگا ہوں، ارحام نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ارحام چھوڑے مجھے، وہ نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرنے پر استہزائیہ ہنسا تھا، اور اس کی استہزائیہ ہنسی سنتے مسکرائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اور اگر میں اس کہانی میں ظالم ہوں تو مظلوم تم بھی نہیں ہو، ارحام اس کے بازو میں انگلیاں گاڑتے بولا۔ میں ہی ظالم ہوں ارحام، آپ سے سب کچھ چھین لیا، اور اس بات کا آپ نے مجھے ہر پل احساس دلایا ہے۔ ہو نے شبنمی لہجے میں یہ کہتے اسے خود سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا ہور، مگر تم اب مجھ سے چھیننے کا ارادہ رکھتی ہو، کیونکہ میرا سب کچھ تم ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارے لیے گھٹنوں پر آ سکتا ہوں،
تمہارے قدموں میں جھکنا پڑا جھک سکتا ہوں اگر تم پر اپنا اختیار کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی، خدا قسم تمہارے سامنے وہ ارحام نہیں ہوگا جو تم سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا ہے۔ تمہارے سامنے پہاڑوں میں رہنے والا پہاڑی خان ہوگا جو پہاڑوں سے ٹکرانا، بارود سے کھیلنا جانتا ہے۔ ارحام نے ایک ایک لفظ چباتے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر اس کے سر پر اڑایا تھا۔ تم سے یہاں حق لیا، میں غلط ہو گیا، مگر تم میری عزت ہوتے ہوئے بھی یوں بے پردہ سب کے سامنے آئی، کچھ غلط نہیں ہوا۔ اگر میں نے اپنے حق کا غلط استعمال کیا تو تم بھی تو سلطان شاہ کی بیٹی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، میری عزت کو غیر مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ جب تمہیں اپنی بیوی بنایا تھا تو میرے لیے غریب باپ کی بیٹی تھی، اس سے آگے تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی۔ میرے لیے آج بھی تم میری بیوی ہو، میری عزت۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم اس امپیر کی مالک ہو، ارحام نے سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھتے وہ فائل اور چیکس پھاڑ دیے جس پر وہ سلطان شاہ کے سائن کرنے کے غرض سے لایا تھا، اور حیرانگی سے اپنے پاؤں میں پڑے ان پیپرز کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی، خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کمپنی سے اپنا کانٹریکٹ ختم کرتا ہوں کیونکہ سلطان شاہ اس کانٹریکٹ کے ذریعے مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتے تھے، جو ناممکن ہے۔ اس کے قریب ہوتا کر آیا تھا اور اس کی گراہٹ اور اس کی آنکھوں کے سرد پن سے خائف ہوتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ تو طے تھا اس انسان کی نرمی پر اس کے آگے سوال اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی، مگر غصے سے اس کی جان لبوں پر سج جاتی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی سہمی سی اس کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ پن کرتے اس کی بڑی بڑی کرسٹل براؤن شفاف آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ تمہیں یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ تمہارے لیے سڑکوں پر آنا گوارا ہے، مگر تمہارے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں۔ تمہارے آگے جھکنا گوارا ہے، مگر تمہارے لیے کسی کے آگے جھکنا گوارا نہیں۔ اب سلطان شاہ سے صرف ان کی بیٹی کے شوہر ہونے کے حق سے ہی ملوں گا، اس سنجیدگی سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ میرے سامنے جتنی ڈرتی لرزتی ہو، میری غیر موجودگی میں بھی تھوڑا لرز جانا۔ اس کی طرف بڑھتے اس کے جسم پر نظریں گاڑی سر لہجے میں بولا۔ خون نے اس کی نگاہوں اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا۔ امید کرتا ہوں یہ دوپٹہ میرے جانے کے بعد بھی تمہیں ایسے ہی ڈھانپے رہے گا، اور سرد انداز میں کہتا دروازہ کھولتے آفس سے نکل گیا تھا۔ بہارے گل گلابی کلر کے اسٹائلی سے فراک میں ملبوس تھی، آنکھوں میں کاجل کی گہری تہ تھی، ہونٹوں پر شائننگ پنک لپ گلوز لگا ہوا تھا۔ سلکی لمبے کھلے بال کمر پر بکھرے تھے، لائٹ میک اپ میں وہ دمک رہی تھی۔ وہ اس وقت بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے اس کی آنکھوں میں درد اور کرب کی تہ تھی۔ جو انسان ساری عمر اس کے آگے جھکتا رہا، اس کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے اس کے آگے جھک جاتا تھا، آج وہ اس کے آگے جھکنے جا رہی تھی، مگر ایسا کرنے سے اس کا گمان شہرام پر ٹوٹ گیا تھا، جو اسے یقین تھا وہ کبھی اسے اپنے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ بہارے نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ مرد اتنی محبت کرتا ہی کیوں ہے جب اس کی محبت کو ایک دن زوال آنا ہی ہوتا ہے؟ بہارے نے زخمی سا مسکراتے ہوئے سوچا، مگر عورت مرد کی طرح محبت کیوں نہیں کرتی؟ اس کی محبت کو زوال کیوں نہیں آتا؟ کیوں عورت کی محبت لمحہ لمحہ بڑھتی ہے کہ دل سے ہوتی روح میں سرایت کر جاتی؟
بہاری کی آنکھوں میں دھندلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تم کچھ بھی کر لو شہرام، اب کبھی بہارے کے دل سے تمہاری محبت کم نہیں ہوگی۔ بہارے کی آنکھیں شدت گریہ سے جلنے لگی تھی۔ تم انجینئر ہو یا کانٹریکٹر، تم سالانہ کروڑوں روپے کماتے ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تمہاری وہی محبت چاہیے جو تم مجھ سے کبھی کرتے تھے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بہارے دل ہی دل میں شہرام سے مخاطب ہوئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ درد حد سے تجاوز کر گیا تھا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ کیسے تمہیں بتاؤں، تمہاری کامیابی تمہارے پیسے سے محبت نہیں کرتی، صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بے بسی سے رو دی تھی۔ میں مر جاؤں گی شہرام اگر تم نے میری محبت کو میرے منہ پر مار دیا، مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ اپنی محبت کی توہین کیسے برداشت کروں گی؟ کیسے بتاؤں تمہیں تمہاری بہارے کو آج سچ میں تم سے محبت ہو گئی ہے؟ بہارے روتے ہوئے کوریڈور سے نظر آتے سبز پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، ایسی ہی برفیلی دھند جو اس کے وجود میں سرایت کی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہاں پر بیٹھے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتی رہی۔ ڈاکٹر بہارے آپ یہاں؟ ڈاکٹر فرقان کی آواز پر بہارے نے نظریں اٹھاتے اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر فرقان کو دیکھا۔ ڈاکٹر فرقان بہارے کی گلابی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ جس دن ہاسپٹل سے گئی تھی اس دن بھی ایسے ہی رو رہی تھی، اور آج بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ آج ہاسپٹل آئی تھی تو ایسے ہی رو رہی تھی۔ بہارے جیسی لڑکی اس طرح آنسو بہائے حیرانگی کی بات ہی تھی۔ بہارے نے اپنی آنکھیں رگڑتے ڈاکٹر فرقان کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں سنجیدگی کی گہری رمق چھائی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہے، میں یہاں پر ڈاکٹر ہوں، آپ کے لیے کیا حیرانگی کا باعث ہے جو مجھ سے کوریڈور میں کھڑے ہو کر یوں سوال کر رہے ہیں؟ بہارے بینچ سے اپنا پرس پکڑتے ہوئے خشک لہجے میں بولی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اتنے دنوں بعد آپ کو یہاں دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں۔ ہم ایک جگہ پر کام کرتے ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے ہم ایک دوسرے سے اتنی بات کر سکیں۔ ڈاکٹر فرقان بہارے کے خوبصورت چہرے سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ بہارے کا کسی بھی ہاسپٹل کے مرض سے سیدھے منہ بات نہ کرنا ڈاکٹر فرقان کی نظروں میں اس کی عزت کئی گنا بڑھاتا تھا، مگر کبھی کبھار بہارے کا یہ رویہ ہرٹ بھی کرتا تھا۔ وہ کسی اور سے نہ صحیح اس سے ہی دو گھڑی سیدھے منہ بات کر لیتی۔ نہیں بنتا حق ڈاکٹر فرقان، مجھ سے صرف کام سے ریلیٹڈ بات کیا کریں، وہ بھی اگر ضروری ہو۔ میں پریشان ہوں یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، آئندہ میری ذاتیت میں دخل اندازی مت کیجیے گا۔ وہ اور کسی سے نہ صحیح اس سے ہی دو گھڑی ڈاکٹر فرقان نے گہری سانس بھرتے بہارے کی چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ شہرام اپنے سامنے پڑی فائل دیکھ رہا تھا۔ فائل پر سائن کرتے ہوئے شہرام نے درد سے لب بھینچے تھے۔ اسے اپنے بازو میں پھر سے شدید درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے شہرام؟ ڈاکٹر عائزل نے پریشانی سے شہرام کو دیکھا جو بار بار دانتوں پر دانت جمائے چہر پر پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ڈاکٹر عائزل، شہرام نے کہتے چیئر سے کھڑے ہوتے اپنا کوٹ اتار کر چیئر پر لٹکایا اور اپنے بازو کو دیکھا جہاں پھر سے خون رسنے لگا تھا۔ کل ہاسپٹل آ کر اس نے غصے سے کسی ڈاکٹر سے بینڈیج نہیں کروائی تھی، رات کو جیسے تیسے کر کے خود ہی بینڈیج کر لی تھی اگر تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا شہرام؟ ڈاکٹر عائزہ کرسی سے اٹھتے ہوئے شہرام کے قریب ہوئی۔
ڈاکٹر آئزل چھوٹا سا زخم ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا، شہرام نے اپنے بازو کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں شہرام، یہ چھوٹا سا زخم نہیں ہے، مجھے دیکھنے دیں۔ ڈاکٹر آئزل نے اس کے زخمی بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر آئزل، ٹھیک ہے، میں کسی ڈاکٹر سے بینڈیج کروا لیتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ شہرام نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ شہرام، میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے دکھانے میں کیا حرج ہے؟ آپ پلیز یہ شرٹ اتاریں، مجھے زخم دیکھنے دیں۔ آئزل کی نظریں اس کے زخمی بازو پر تھیں۔ سفید شرٹ خون سے داغدار ہو رہی تھی، آئزل کی جان پر بن رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر جمائے بمشکل اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل، آپ سمجھیں، اچھا نہیں لگتا، میں باہر جا کر کروا لوں گا بینڈیج۔ شہرام نے اس بار سختی شہرام، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا کام یہی ہے، آپ زیادہ ہی سیریس ہو رہے ہیں، آپ اتنی تکلیف میں ہیں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے ہی دیکھنا پڑے گا، پلیز آپ مجھے دکھائیں، آپ ایسا کریں، صرف اس بازو سے اپنی شرٹ ریموو کر دیں، مجھے دیکھنے دیں۔ ڈاکٹر آئزل نے دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے شہرام کا بازو پکڑے، اس کا کف فولڈ کرتے اس کی آستین اوپر کی۔ اسی لمحے بہاریں شہرام کے آفس میں دروازہ کھولتے داخل ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر ہی سٹل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کا ہاتھ شہرام کے بازو پر تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے، بہارے کے وجود میں شعلے سے دہکے۔ سامنے کھڑے ستمگر کو سوچنا اتنا جان لیوا تھا، اتنا جان لیوا تھا، دیکھنا تو مرنے کے مترادف تھا۔ پورا وجود جیسے دہکتا تندور بنا تھا، اب تو اس دہکتی ہوئی آگ میں جلنا تھا اسے دن رات۔ سارا نے چپتی نگاہوں سے ڈاکٹر آئزل کے بدن پر یہاں کا مخصوص لباس اور سر پر دوپٹہ دیکھ رہی تھی۔ شہرام اور ڈاکٹر آئزل نے حیرانگی سے بہارے کو دیکھا۔ بہارے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ان دونوں کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے بہارے کو دیکھتے اپنی فولڈ آستین نیچے کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر آئزل، ابھی آپ جائیں یہاں سے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، شہرام نے سنجیدگی سے ڈاکٹر آئزل کو دیکھتے کہا۔ لیکن شہرام، تمہیں بینڈیج کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر آئزل کی نظریں شہرام کے سرخ بازو پر تھی۔ میں کچھ دیر تک آپ سے بینڈیج کروا لوں گا، اب بھی آپ جائیں پلیز، شہرام نے اس بار بھی سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر آئزل، شہرام کا سر سپاٹ لہجہ محسوس کرتے اس بات میں سر ہلاتے تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جی کہیے ڈاکٹر بہارے، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ شہرام نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اب ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ مم، میں یہ ہاسپٹل دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں چکائیں، لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، کر لیں، شہرام نے اس کی چکی نظروں کو بغور دیکھتے کہا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، ہو سکتا ہے آپ پھر سے مجھ سے سب کے سامنے بے عزت کر کے نہ نکال دیں۔ بہارے نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ وہ اس ستمگر سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھے۔ اسے ہاسپٹل سے نکالنے پر زیادہ نہ صحیح ایک لفظی معذرت ہی کر لیتا۔ وہ آج نظریں جھکائے نہیں، سر اٹھا کر آتی۔ میں نے کیوں نکالا تھا، وجہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی پیشنٹ کی زندگی ایک ڈاکٹر کو اس کی انا اور غرور سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وہ ٹیبل پر فائل اس کے پیپر کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا۔ شرمناک شہرام نے اب کی بار بہارے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ غرور تو ختم ہو چکا، مان تو ٹوٹ چکا، اب تو کچھ بھی نہیں بچا، نہ مان نہ غرور۔ بہارے نے اسمارٹ لہجے میں کہتے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں۔
شہرام نے نظریں اٹھایا، اسے دیکھا جو اب سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر آنکھوں کا گلابی پن چھپا نہیں تھا۔ شہرام بنا کوئی جواب دیے سر چھٹکتے اپنا کام کرنے لگا۔ بہار اس کی خاموشی پر آہستگی سے چلتے اس کی طرف بڑھی، اس کی شرٹ کے بٹنوں پر اپنا ہاتھ جمایا۔ شہرام نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے قریب کھڑی نظریں جھکائے اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ شہرام نے غصے سے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں سے جھٹکا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جانتی ہیں نا یہ ہاسپٹل ہے۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر ہونے لگی کہ میں آپ کے قریب آؤں گی؟ میرے لیے آپ وہی شہرام ہیں جو پہلے تھے۔ بہار نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے تڑکتے ہوئے کہا۔ خوش فہمیاں پالنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کی نظروں میں میری اوقات کیا ہے۔ اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نظروں میں میری کیا ویلیو ہے۔ فرق مجھے اس بات سے پڑتا ہے یہ ہاسپٹل ہے۔ آپ کو اور مجھے یہاں دیکھ کر سب کیا سوچیں گے؟ آپ کو بھی اس بات سے فرق پڑتا ہے اور آپ کو بھی اس بات سے فرق پڑتا ہے، اس لیے دور رہیں مجھ سے۔ بہارے کی بات پر شہرام اسے بازو سے جکڑے اسے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ وہ تو ڈاکٹر آئزل کے ساتھ بھی آپ دیکھ کر سوچتے ہوں گے، بلکہ سوچتے بھی ہیں۔ یہ فاصلہ آپ کو اس سے بھی رکھنا چاہیے۔ بہارے نے ایک لفظ چباتے ہوئے اس کے قریب ہوتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کی شرٹ اس کے چوڑے شانوں سے ایک جھٹکے سے نیچے کی طرف کھسکائی۔ شہرام اب خاموش ہو گیا تھا، اس نے خاموشی سے اپنی شرٹ اتار دی تھی۔ بازو کا زخم اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ اسفندیار خان نے بہت بے دردی سے چاقو مارا تھا، اسے واقعی میں بینڈیج کی ضرورت تھی۔ بہارے نے قریب ہی پڑے میڈیکل باکس سے کینچی نکالتے اس کے زخم پر بندی بینڈیج کو احتیاط سے کاٹا۔ بہارے نے بہت احتیاط سے وہ بینڈیج اتاری تھی، زخم کافی گہرا تھا۔ شہرام کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نمایاں تھے۔ جس کا کام اسی کو سانجے، آپ بلڈنگ ہی بنا سکتے ہیں، وہی بنائیں تو اچھا ہے۔ بہارے نے غصے سے بولتے ہوئے کاٹن پر بھر کر پائیوڈین ڈالتے اس کا زخم صاف کرتے اس کے زخم پر بری طرح دباؤ ڈالتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے بے دردی سے دباؤ ڈالنے پر شدید تکلیف نمایاں ہوئی تھی اور سختی سے اپنے لب دانتوں میں پیوست کر گیا۔ درد ہوا آپ کو بھی؟ بہارے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے زخم پر کاٹن رکھتے اپنے ہاتھ کا مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے لفظ چبائے تھے۔ نہیں ہوا، مجھے درد سہنے کی عادت ہے۔ شہرام نے لب بھینتے بہارے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں گہرا کاجل تھا۔ تبھی آپ دوسروں کو بھی درد دینے میں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ بہارے اپنی آنکھوں میں اڑتے آنسوں پر قابو پاتے نظریں جھکائے اس کے بازو کی بینڈیج کرنے لگے۔ شہرام نے اس کے سر سے سرکتی چادر کو دیکھا تھا، اس کے براؤن سلکی بال کھلے ہوئے تھے، اب چادر ڈھلک کر شانوں پر پھسل آئے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ ہاسپٹل میں اتنا تیار ہو کر آئی تھی، ورنہ وہ لپسٹک بھی بمشکل لگاتی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی گلاب سی مہک محسوس کرتے شہرام نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بینڈیج کرتے ہوئے اس کے کافی قریب آ گئی تھی، وہ تھوڑے فاصلے پر رہ کر بھی بینڈیج کر سکتی تھی، پتہ نہیں وہ اس سے کیا چاہتی تھی۔ شہرام نے اس کی اسٹائلش فٹنگ آنکھ سے نظر آتے دلکش نشیب و فراز سے نظریں چناتے بڑھ بڑھ چلتے سوچا ہو گئی بینڈیج۔ بہاری نے نظریں اٹھائے شہرام کو دیکھا جو اسی لمحے اپنی نگاہیں اس کی طرف سے پھیر گیا تھا۔ یہ بینڈیج کھولنے کے لیے بھی آپ کو میرے پاس آنا ہوگا، جس طرح میں نے یہ بینڈیج کی ہے اسے میرے علاوہ کوئی نہیں کھول سکے گا۔ بہارے نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے اسے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں یہ مجھے میرے بازو میں کھچاؤ پڑنے سے ہی اندازہ ہو چکا ہے۔ شہرام نے اس کی گہری کاجل لگی آنکھوں میں دیکھتے سے خود سے دور کرتے اپنے بازو کو دیکھا جہاں اس کی بیوی نے بڑی بے دردی سے بینڈیج کی تھی۔
شہرام اب سپاٹ انداز میں اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ اس کے بازو میں پہلے سے بھی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ داجی صحیح کہتے ہیں، تمہاری ڈاکٹر کی ڈگری چیک کروانی چاہیے، کہیں نکلی تو نہیں، کیونکہ تم کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگتی۔ شہرام نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے غصے سے کہا۔ بہانے اس کے لفظوں پر سٹل ہوئی تھی۔ یہ بات وہ اکثر کہتا تھا، تب اسے بہت غصہ آتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے اس کے ان کے بیچ کوئی فاصلہ، کوئی دوری نہیں، وہ پہلے والا شہرام ہے۔ بہانے اب بہتے آنسوؤں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھلکھلاتے ہوئے حیرت سے دیکھا تھا۔ ڈگری کا تو نہیں پتا، مگر بہاریں پہلی والی بہاریں نہیں رہی۔ پہلی والی بہاریں اصلی تھی، کھری، جو بات ہو منہ پر کہنے والی۔ اب والی بہاریں فیک ہو چکی ہے، دل میں کچھ اور، ہونٹوں پر کچھ اور ہوتا ہے۔ بہاریں بھیگے لہجے میں بولتے، اپنی چادر ٹھیک کرتے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے باہر چلی گئی تھی۔ تم اصلی والی بہاریں ہی ٹھیک تھی بہاریں، تمہارے لبوں سے نفرت میں نکلے لفظ اتنے تکلیف نہیں دیتے تھے جتنا تمہارا بدلہ روپ تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے تمہاری یہ محبت نہیں چاہیے تھی، جھوٹی غرض سے لپٹی محبت۔ وہ زخمی سا بولتا ہنس دیا تھا۔ اپنا کوٹ پہنتے وہ آفس سے نکلتا باہر کی طرف بڑھا۔ ابرش کمرے میں کھڑی گلاس ونڈو سے نظر آتے کار پورچ کو دیکھ رہی تھی۔ نئی کار پورچ میں کھڑی نئی چمچماتی برانڈ نیو گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے مانگنے پر اسی دن آ گئی تھی۔ ذرا نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی فرمائش پوری کر دی تھی، اور اس گاڑی کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اس کی ذاتی ملکیت تھی۔ اس گاڑی کی چابی بھی اسی کے پاس تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں کھڑی اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے گرد زران کی شال کو اس نے اچھی طرح لپیٹا تھا۔ وہ کل کا گیا واپس نہیں آیا تھا، اور وہ کل سے ہی کمرے میں بند تھی، کل سے نیچے نہیں اتری تھی۔ کمرے میں پڑے بند تھی، کمرے میں پڑے فروٹ سینڈوچ اور چاکلیٹ کھا کر گزارا کیا تھا۔ کل سے اس نے میڈیسن بھی نہیں لی تھی۔ زران ہی اس کا خیال رکھتا تھا، میڈیسن سے لے کر کھانا تک اسے وہی کھلاتا تھا۔ اب کل صبح کا گیا نہیں آیا تھا، اب اگلی صبح کے 11 بج رہے تھے، وہ حویلی نہیں آیا تھا۔ وہ حویلی کیوں نہیں آیا تھا وہ سمجھتی تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا، دنوں حویلی نہیں آتا تھا۔ پہلے بھی تو یہی کرتا تھا، اب وہ اپنی بہن عبیر اور شاہرام کی وجہ سے حویلی نہیں۔ مگر اسے میرا تو سوچنا چاہیے تھا، میرا اس حویلی میں اس کے بغیر ہے ہی کون؟ ابرش روحانسی ہوئی تھی۔ 2 دن ہی پیار جتانا تھا، میرا خیال رکھنا تھا مسٹر خان زادہ، اب تمہیں اپنی بچی کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ابرش اونچی آواز میں غصے سے جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ابرش گہرا سانس لیتے گلاس فل کے پردے برابر کرتے ہوئے پلٹی تھی کہ پلوشا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ابرش غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ آرام سے ابرش، اپنے جذبات پر کنٹرول کرو۔ اگر تم نے اپنے جذباتی پن میں اپنے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو زران کو کیا جواب دے گی؟ پلوشا نے گہرا مسکراتے ہوئے کہا۔ بچہ؟ تمہیں کیسے پتہ یہ؟ ابرش اسے 2 قدم کے فاصلے پر اس کی بات پر ٹھٹک کر رکی۔ مجھے کیسے پتہ چلا؟ بات تو سوچنے کی ہے، ابھی تک تم دونوں نے کسی کو بتایا نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلی؟ پلوشا نے پرسوچ انداز میں بولتے ہوئے اپنے لبوں پر انگلیاں جمائیں۔ بتا دیتی ہوں، تمہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ لیکن پہلے یہ سوچو، زران نے اتنی بڑی بات سب کو ابھی تک کیوں نہیں بتائی؟ پلوشا ابرش کی آنکھوں میں غصہ اشتعال دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے یہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نے اسے منع کیا تھا، یہاں بہت سے حاسدین ہیں، نظر لگ جاتی ہے۔
अब्रिश ने उसके करीब होते तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। पलवशा की मुस्कुराहट उसे आग लगा गई थी। जरान ने उसकी बारहा कहने के बावजूद घर में किसी को नहीं बताया था, मगर वो पलवशा के सामने ये एडमिट नहीं कर सकती थी। पलवशा अब्रिश की बात पर खिलखिलाकर हंसी। अब्रिश उसके हंसने पर मुठ्ठियां भींच गईं। दिल किया था पलवशा का मुंह थप्पड़ों से लाल कर। तुमने उसे बताने नहीं दिया या फिर तुम्हारे 1000 बार कहने के बावजूद? जरा ने किसी को नहीं बताया। पलवशा ने तमसखलाते लहजे में कहते उसका मजाक उड़ाया था। अपनी बकवास बंद करो, निकलो मेरे कमरे से। ये मेरा और जरान का पर्सनल मैटर है। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ तो एहसान मनाओ मेरा, वरना तुम्हारे पेरेंट्स की उम्र से वापस आने से पहले ही जरान को कहकर इस हवेली से निकलवा दूंगी। अब्रिश गुस्से से चीखते हुए बोली। इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हवेली से नहीं, मैं नहीं, तुम निकलोगी। ना सिर्फ हवेली से बल्कि इस कमरे से भी। जरान मुझसे वादा कर चुका है, वो तुमसे ये बच्चा लेकर मुझे दे देगा। चटाख। पलवशा की बात अभी मुंह में ही थी कि अब्रिश के पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी जबान सदमे से गेंग कर दी। वो गाल पर हाथ रखे शेरबार निगाहों से अब्रिश को देख रही थी। थप्पड़ बड़ा ही जानदार था। उसका गाल छनछना उठा था। क्या हुआ, ज्यादा जोर से लग गया? अब्रिश पलवशा के करीब होते लब फैलाए तंजिया मुस्कुराए। वो क्या है ना, तुम्हें थप्पड़ मारने वाली तुम्हारे सामने खड़ी नाजुक सी अब्रिश नहीं, बल्कि एक पोजेसिव वाइफ है जो अपने हस्बैंड का नाम किसी दूसरी लड़की के मुंह से नहीं सुन सकती। मेरे थप्पड़ में तुम्हें एंगरनेस, हसद, जलन, तुम्हें कत्ल करने की ख्वाहिश, सब कुछ मिला होगा। कंप्लीट पैकेज वाला थप्पड़। तो कैसा लगा ये थप्पड़? अब्रिश ने तंजिया मुस्कुराते हुए एक एक लफ्ज चबाया था। जो पलूषा चीखी थी। बिच मैं नहीं, तुम हो जो किसी गैर मर्द, वो भी एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी हो। एक पर्दादार खानदान से हो, मगर कहीं से नहीं लगता तुम्हारा ताल्लुक इस खानदान से है। मैं सारी उम्र अमेरिका में रही, पर्दा तो दूर की बात, कभी दुपट्टा गले में नहीं लिया था, मगर कभी किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया, ना किसी के करीब गई। तुम तो यहाँ पली बड़ी, पाकिस्तान में रही, मगर तुम्हारी आंखों में ज़रा शर्म हया नहीं। क्या फ़ायदा तुम्हारा इतनी बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ने का, जबकि तुम्हें हर वक्त मेरे शोहर के गले का हार बनना होता है। वो मर्द होकर तुम्हें मुंह नहीं लगाता, तुम औरत होकर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती हो। बहुत बेहया हो तुम तो। अब ऋषि ने ठंडे लहजे में बोलते पलविशा को मजीद आग लगाई। मैं बेहया हूँ तो अपने आप को क्या कहोगी, जो बड़े झिरके में मुंह उठाकर किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत और शादी का दम भर रही थी। जरा ने तुम्हें मुंह लगा लिया है तो मुझे भी लगा लेगा। मैंने हमेशा उसके गले का हार बनना चाहा है जिसकी महरम बनने की मुझे ख्वाहिश है, ना कि एक से मोहब्बत का ना कि एक से मोहब्बत का दावा करते उसी मर्द के सामने उसी के भाई से शादी करने की ख्वाहिश करते बेहयाई दिखाऊं। पलवशा ने मुस्कुराते हुए जवाबी कार्रवाई की थी। अब ऋषि गहरे सांस करते अपने गुस्से पर मुश्किल कंट्रोल किया था। अपने जज्बात में उठाए हुए कदम की वजह से वो आज दो टिके टिके के लोगों के ताने से ताना सुनती थी। और तुम्हारी इसी बेशर्मी की वजह से तुम जरान के दिल से कब से उतर चुकी हो। वो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, वो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हारे करीब तो आ गया, मगर दिल से तुम्हें आज तक नहीं अपना सका, ना कभी अपनाएगा। अब ऋषि ने अपने पेट पर हाथ रखते गहरे सांस लेते पलवशा को देखा था। वो अपने गुस्से पर काबू पाए बमुश्किल ही पलवशा को बर्दाश्त कर रही थी, जो प्रेगनेंसी की वजह से बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँ। पलवशा निकलो मेरे कमरे से। अब ऋषि गुस्से से हलक के बल चीखी। निकल जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मगर अनकरीब ये कमरा मेरा मुकद्दर होगा। जरा ने वादा किया मुझसे शादी करेगा, तुम्हारा बच्चा भी मुझे सौंपेगा। पलवशा की बात पर अब की बार अब्रिश ने अपनी चक्राते सबको संभाला था। उसका तनफ्फुस बिगड़ रहा था। उसे पलवशा की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, मगर अपनी कंडीशन की वजह से उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब्रिश की बिगड़ती तबीयत पर पलवशा की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। जानती थी अब्रिश कितनी जज्बाती है
اور زران کو لے کر ایکسٹرا پوزیسو ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ابریش کو نقصان پہنچانے آئی تھی۔ یہ بچہ اس کے اور زران کے درمیان دوری کا سبب تھا۔ یہ بچہ وہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی تو تم غلط سوچ رہی ہو، نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابریش نے آنکھیں میچتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسے اپنے پہلو میں اب کی بار درد محسوس ہوا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو چلو تمہیں آڈیو سناتی ہوں۔ پلوشا نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو آن کرتے ایک آڈیو چلائی۔ مینا تم ہم سے وعدہ کر چکا ہے، ہمارا پلوشا کا شادی تمہارا زران سے ہوگا۔ لالا آپ کیوں فکر کرتا ہے؟ پلوشا ہم کو عبیر کی طرح پیارا ہے۔ ہمارا زران نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہر حال میں پلوشا سے شادی کرے گا۔ وہ اپنا زبان سے مکرے گا نہیں۔ تم عمرہ سے واپس آ جاؤ، ہم زران اور پلوشا کا نکاح خود کروائے گا۔ آڈیو میں امینہ خانم کی مستحکم آواز گونج رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے۔ زران نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ اپنی مورے سے تم سے شادی کرنے پر انکار کر چکا ہے۔ ابریش نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے اپنے لرزتی انگلیوں سے چنے تھے۔ یہ جھوٹ نہیں، سچ ہے۔ زران نے پھپھو سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ تمہیں بہلا رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ وہ اپنے بچے کی خاطر وقتی طور پر تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جتنی بچہ دنیا میں آئے گا اس دن زران خانزادہ کا اصل روپ کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور سوچو تم ماں بننے والی ہو۔ یہ بات تم دونوں میں سے کسی نے کسی کو نہیں بتائی۔ مجھے کیسے پتا چلی؟ کیونکہ یہ بات زران نے مجھے بتائی ہے۔ بیچارہ مجھے صفائیاں دے رہا تھا کہ تھوڑا عرصہ میں تمہیں برداشت کر لوں، پھر وہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے گا۔ یہ جھوٹ ہے، زران ایسا نہیں کر سکتا۔ ابریش اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے چیخی۔ شدید درد اس کے پہلو میں اٹھ رہا تھا۔ یہی سچ ہے، وہ ایسا کر چکا ہے۔ تم ہمیشہ امریکہ میں رہی، تمہیں ادھر کے سسٹم کا نہیں پتا۔ ان خانزادہ مردوں کے لیے دو شادیاں کرنا عام بات ہے۔ یہ تمہارے لیے ظلم کے مترادف ہو سکتی ہے یہ بات، مگر زران کے لیے اس کا حق ہے جس کی اجازت اسے خدا اور یہ معاشرہ دیتا ہے۔ تم خود ہی دیکھو میرے بابا میری شادی ایک شادی شدہ انسان سے کروانے کے لیے کیسے جھکے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک مرد کی دوسری شادی بات عام ہے، اور یہی بات پھوپھو کے لیے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ جس دن تم کچھ نہیں کر سکی تھی جیسے اس دن تم کچھ نہیں کر سکی تھی، جیسے زران نیچے میرے اتنے قریب کھڑا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ تم نے کمرے میں جا کر آواز اٹھائی۔ ہر بار کی طرح زران کا تھپڑ تمہارا مقدر بنا، پلوشا صفاقی سے بولتے اس کے وجود کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ زران نے مجھے تھپڑ مارا تب تمہیں کس نے بتایا؟ پہلی مرتبہ ابریش کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ بند کمرے میں مارے ہوئے تھپڑ کی گونج آخر کیسے باہر جا سکتی ہے؟ ابریش کا تنفس سب بری طرح بگڑ چکا تھا۔ پہلو میں درد تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ زران کے علاوہ یہ بات کون بتا سکتا ہے مجھے؟ پلوشا ابریش کی فخر رنگت اور اسے پسینے میں بھیگے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مگر تم اب بھی کچھ نہ سمجھو، تم پر ترس کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ساری عمر زران کے تھپڑ ہی تمہارا مقدر ہوں گے۔ پلوشا اس کے چکراتے لرزتے وجود پر تنفر بھری نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابریش نے دیوار کا سہارا لیے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اب ساری عمر زران کے تھپڑ تمہارا مقدر ہوں گے۔ پلوشا کی آواز سماعتوں میں پگھلے سیسے کی مانند گونجی تھی۔ ابریش نے بے ساختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ یکدم زران کے مارے ہوئے تمام تھپڑوں کی جلن ہونا شروع ہو چکی تھی۔ پہلو میں پہلے سے بھی زیادہ شدید درد اٹھا۔ میرا بچہ! ابریش اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے حلق کے بل چیخی تھی۔ ابریش نے اپنی چادر بیڈ سے اٹھاتے ہوئے اچھی طرح خود کو کور کیا اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکلی۔
زران خان زادہ نے اپنی پسٹل سے فائر کرتے ہوئے ذات خان کے پالے ہوئے خون خوار ٹائیگر کو ہلاک کیا، جس نے اس پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا تھا۔ زران اس ٹائم پہاڑوں سے گرے ہوئے ایک پرانی سی حویلی میں تھا جس کے اطراف میں گھنا جنگل تھا۔ اسے خبر ملی تھی انایا کو یہاں رکھا ہے، مگر یہاں آنے پر بہزاد خان کے پالے ہوئے جنگلی ٹائیگر نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے ناخنوں نے بہت بری طرح اس کا گال کھروچا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے جسم پر اپنے دانت کاٹتا اسے مزید زخمی کرتا۔ زران کے پسٹل سے نکلے ہوئے یکے بعد دیگرے فائر نے اسے ڈھیر کر دیا تھا۔ زران اپنے گال سے نکلے ہوئے خون کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے زمین پر ڈھیر پڑے بہزاد خان کے جنگلی جانور کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے خان، یہاں بہزاد نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی آدمی ہے۔ انایا یہاں نہیں ہے۔ پوری حویلی چھان ماری ہے، مگر اندر کوئی نہیں ہے۔ رمضان حویلی سے باہر آتے زمین پر پڑے ٹائیگر کو دیکھتے ہوئے زران سے بولا۔ زران نے جبڑے بھیجتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہم تک غلط انفارمیشن پہنچائی گئی ہے۔ وہ مجھے اپنے پالتو جانور کے ہاتھوں مروانا چاہتا تھا۔ زران غصے اشتعال سے دھاڑا۔ چھوٹے خان، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہاں اور بھی خونخوار جانور ہو سکتے ہیں۔ شام ہو رہی ہے۔ خطرناک ہے، یہاں اس جنگل میں اور بھی جانور ہو سکتے ہیں۔ بہزاد خان کا مقصد صرف آپ کو ان جنگلی جانوروں کے ہاتھوں مروانے کا ہے۔ وہ انایا کو اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں لگنے دے گا۔ رمضان نے سنجیدگی سے کہا۔ رمضان، میں جانتا ہوں سب کچھ، مگر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ 14 سال کی ہے، بہت چھوٹی ہے ابھی وہ۔ اگر بہزاد خان نے اسے نقصان پہنچا دیا تو میں خود کو معاف کیسے کروں گا؟ پھپھو کو کیا جواب دوں گا اور اسے کیا کہوں گا؟ زران بے بسی سے بولا۔ سامنے ابریش کا روتا ہوا چہرہ آیا تھا۔ وہ سختی سے اپنے لب بھیج گیا۔ چھوٹے خان، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہمارا ایک گارڈ بھی بری طرح زخمی ہے۔ جنگلی بھیڑیے نے اسے بہت زخمی کر دیا ہے۔ اندھیرا ہونے پر مزید جانور نکل آئیں گے۔ رمضان نے زران کے بے بس رنجیدہ چہرے پر نظریں ڈالے سنجیدگی سے کہا۔ رمضان، تمہیں میں نے منع کیا تھا، تم یہاں نہیں آؤ گے، پھر کیوں آئے؟ تم نے ایسا کر کے اپنے ساتھ آہل اور زرتاج کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ اگر بہزاد خان کو خبر ہوگی پھپھو آہل اور زرتاج تمہارے گاؤں میں موجود ہیں، وہ انہیں نہیں چھوڑے گا۔ زران نے رمضان کو دیکھتے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ چھوٹے خان، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کب تک مجھے بچتے بچاتے رہیں گے؟ بابری کا قتل میں نے کیا ہے، یہ سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ میں اپنی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ رمضان نے یہاں آنے کا اپنا مقصد بیان بابری کا قتل تم نے مجھے بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگر تم سچ بھی بتاؤ گے کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ اسفندیار خان کا دل جلا ہوا ہے، اس نے اپنا جوان بھائی کھویا ہے۔ خون کے رشتے انسان کے لیے اپنی زندگی سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں دیکھے گا، اسے صرف اپنے بھائی کا قاتل چاہیے۔ وہ اسی وقت تم پر گولیاں برسا دے گا۔ بابری کا قاتل ابھی تک مجھے سمجھتا ہے، ہمارے بیچ دوستی کا رشتہ اسے مجھے نقصان پہنچانے سے روکتا ہے، مگر تم سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایسا رشتہ نہیں، وہ ایک بات بھی سوچے، وہ تمہیں مار دے گا۔ تمہاری بیوی ہے، بچہ ہے، میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا۔ اپنی خاطر تمہاری جان کو مصیبت میں ڈال دوں۔ زران نے سنجیدگی سے کہتے اپنے جبڑے بھینچے۔ مگر یہ کب تک چلے گا چھوٹے خان؟ ایک نہ ایک دن حقیقت سب کے سامنے آنی ہے۔ ہاں آنی ہے، مگر پہلے ہمیں انایا کو بہزاد کی قید سے چھڑانا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اہم نہیں، زران دو ٹاؤں کا انداز میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابریش اپنے وجود کو اچھی طرح چادر میں ڈھانپے نیچے آئی تھی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، نہ ہی مردانے میں کوئی تھا۔ سب اسی ٹائم کسی سیاسی جلسے میں گئے تھے۔ وہ اپنے پہلو میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے باہر کار پورچ میں آئی۔ گیٹ پر گل خان موجود تھا۔ ابریش نے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اس بڑے سے کار پورچ میں گاڑی دورائے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔
گل خان نے حیرانگی سے ابریش کو دیکھا جو گاڑی ڈرائیو کرتے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حویلی کی عورت گاڑی چلا رہی تھی، بات حیرانگی والی تھی۔ ابریش نے اچھی طرح چادر سر پر لی تھی مگر منہ کھلا تھا۔ گل خان پریشانی سے کھڑا ابریش کو دیکھ رہا تھا جو گاڑی گیٹ کے قریب لے آئی۔ وہ شدید کشمکش میں تھا، وہ گیٹ نہیں کھول سکتا تھا۔ حویلی میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا جو ابریش کو روکتا۔ ابریش گاڑی میں بیٹھی کچھ پل گل خان کو گھورتی رہی جس نے ابھی تک گیٹ نہیں کھولا تھا۔ گل خان گیٹ کھولو۔ ابریش گاڑی سے اترتے اس کے قریب آتے چلاتے ہوئے بولی، بی بی چھوٹے خان کا حکم ہے آپ کو گارڈز کے بغیر نہ جانے دیا جائے۔ گل خان نظریں جھکائے عاجزی سے بولا، بھاڑ میں جائے تمہارے چھوٹے خان کا حکم، اگر تم نے گیٹ نہیں کھولا میں گاڑی ایسے ہی چلا دوں گی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے جواب دے صرف تم ہوگے، اس لیے گیٹ کھولو۔ ابری غصے سے چلائی تھی اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کو گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر گل خان نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ ابریش کی گاڑی گل خان کی نظروں کے سامنے حویلی کے سامنے بڑی سی سڑک پر اوجھل ہو گئی تھی۔ گل خان نے جلدی سے اپنی جیب سے فون نکال کر زران کو کال ملائی۔ ابریش اپنے پہلو میں اٹھتے درد کو وہ مشکل برداشت کرتے گاڑی چلا رہی تھی، پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ پلوشا کے لفظ اب آیتوں میں گونجتے اسے مزید نڈھال کر رہے تھے۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی گاڑی چلا رہی تھی۔ زران تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے پلوشا سے اپنی ذاتی باتیں کر سکتے ہو؟ ہمارے بچے کا اسے بتایا، مجھے تھپڑ مارا یہ بھی اسے بتایا۔ ابریش نے روتے ہوئے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بہت فکر تھی تمہیں اپنے بچے کی، دیکھو آج اسے تکلیف پہنچانے میں صرف تمہارا ہاتھ ہے۔ کیسی بے بسی ہے، اس وقت تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تم نہیں ہو، تم کبھی کسی تکلیف میں میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ نڈھال سی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے ہوئے تھے، دل کا درد، پہلو کا درد نہایت ہی تکلیف دہ تھا جو اس کی جان نکال رہا تھا۔ آج بھی نہیں ہو تم میرے پاس، ایک فون تک نہیں میرے پاس، میں تمہیں بتاتی تمہارا بچہ تکلیف میں ہے۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی، حویلی میں کس کو بتاتی تمہارا بچہ ٹھیک نہیں، وہاں کوئی بھی میرا نہیں جیسے تم میرے نہیں ہو۔ ابریش بری طرح روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ بچے کو کچھ ہوا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ابریش نے چلاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، اسے ہر حال میں اپنے بچے کو بچانا تھا۔